إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے تعلق سے ایک خصوصیت بیان کی ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کامل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کامل اور مکمل فرمایا ہے. یہ آیت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جو آپ کا آخری حج تھا اور اس کے چند مہینوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. سلف کہتے تھے جو صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بھیجا ہوا دین صحابہ کے زندگیوں میں عام تھا، تو بعد میں جب کچھ نئی نئی چیزیں آنے لگیں تو وہ سمجھاتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے دیکھو جو ان کے زمانے میں دین کی حیثیت سے کوئی چیز نہیں چلتی تھی تو اسے دین مت مانو، وہ دین نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. ایک موقع پر ایک یہودی نے اسی آیت کو لے کر کے ایک طنز کیا. طنز یہ کیا، کہا کہ تمہارے اوپر قرآن کی اتنی بڑی آیت اتری ہے اور ایک خاص دن میں اتری ہے، تو اگر ہمارے پاس ایسی کوئی آیت کسی دن اتری ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. لیکن عید کا دن کسی آیت کے اترنے کی مناسبت سے نہیں منائی جا سکتی. اور یہ عرفہ کے دن آیت اتری تھی تو ان کے یہاں جو رواج تھا یا طریقہ تھا، جہاں بھی کوئی خاص بات نظر آئی اس کو ایک خاص مناسبت دے دیا، اس کی ایک خاص شکل دے دی. یہ رواج اور یہ بدعت امت کے اس مرحلے میں نہیں تھی جو مرحلہ خیر القرون کا کہا جاتا ہے. بعد میں یہ چیزیں عام ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید کے منانا،
ایک موٹا سا مسئلہ اگر کسی مسلمان کے ذہن میں رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا اپنی مبارک پیدائش کے دن کو بطور عید منانے کا حکم دیا ہے، یعنی آپ نے اپنے صحابہ کو دیا۔ گزشتہ خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، لیکن آپ بتاؤ کسی بھی ریکارڈ میں تاریخ کے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید کے منایا ہو، اور یہ بہت بڑا تقرب سمجھ کے منایا جاتا ہے۔ یہ عید میلاد النبی کا ایک بہت بڑی عبادت اور نیکی اور سعادت سمجھ کر کے منایا جاتا ہے، اور عیدیں ایسے بھی عبادت ہوتی ہیں۔ ایک موٹا مسئلہ ہے، عیدیں ایسے بھی عبادت ہوتی ہیں۔ اسلام میں ہماری عیدیں عبادت ہیں، دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والے بھی جو اپنا تہوار مناتے ہیں ان کے یہاں وہ عبادت ہے، بھلے وہ ناچنے گانے کے ہوں، بھلے وہ لہو لعب کے ہوں۔ اور یہ لہو لعب کا جو بھی تہوار غیر اسلامی ہے وہ لہو لعب ہی ہے، اس کے اندر اثرات ایسے ہیں جو اثرات سماجی ہیں، کچھ مقامی ہیں، کچھ رجحان کے ہیں، الگ الگ رجحان پر اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے اہل مدینہ میں دیکھا کہ ان کے ہاں 2 دن خصوصیت کے ساتھ سال میں لہو لعب، کھیل کود کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 الگ تہوار دیے ہیں، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ آپ بتائیے اسلام میں کوئی اور بھی عید ہے؟ ہفتے کی عید جمعہ ہے، سالانہ عیدیں ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ آپ بتائیے اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں صحابہ کے زمانے میں کوئی عید اور بھی منائی گئی ہے؟ اور اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عید کا دن نہیں بنایا، عید کا دن نہیں منایا، تو آپ بتائیے اس کو بطور عید کیسے منایا جا سکتا ہے؟ عید جب عبادت ہے، عید جب عبادت ہے اور عبادت توقیفی مسئلہ ہوتا ہے، عبادت کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ ہمارے کلمہ شریک بھائی اتنی بڑی تعداد میں اتنے تذکر و احتشام اور دھوم دھام سے جو عید مناتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر عیدوں کو اور اسی طرح کی تہوار کی حیثیت لیے ہوئے کچھ ایسے طریقوں کو اگر سمجھا نہ جائے، کم سے کم اسے بتایا نہ جائے، تو آپ بتائیے ہم صحیح نہج پر نہیں رہ سکتے، ہم صحیح نہج پر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اسلام ایک دستور ہے، اسلام ایک آفاقی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو بیان کیا۔ ایک موقع پر طنز کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی یہودی نے کہا تمہارا دین کیسا ہے؟ اس دین میں تو پیشاب اور پائخانے تک کا طریقہ بتایا گیا۔ تو انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہا ہم شکر کرتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے کہ رب العالمین نے ایسا دین کمپلیٹ ہمیں دیا ہے جس میں پیشاب پائخانے کے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو یوم عید منانا ہے، اور یہ ہمارے لیے یوم سعادت ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کا طریقہ اللہ نے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو یہ طریقہ نہیں معلوم تھا کہ آپ سے محبت کا مظاہرہ یہ بھی ہے کہ آپ کے یوم ولادت کو یوم جشن بنا دیا جائے، جشن عید کے طور پر منایا جائے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میرے بھائیوں، اگر دین میں یہ غیرت نہیں رہے گی، اگر دین میں یہ فکر نہیں رہے گی، اگر دین میں یہ طریقہ نہیں رہے گا کہ دین کو
بحیثیت آسمانی ہدایت کے ہم سمجھیں اور بتائیں، اور جو کچھ اس میں داخل کر دیا گیا ہے جو آسمانی ہدایت نہیں ہے، دین نہیں ہے، اگر اس کی وضاحت نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ بعد میں ایسی چیزیں عام ہو جائیں گی، بدعت کی نئی نئی چیزیں دین میں عام ہو جائیں گی اور لوگ اسے دین سمجھ لیں گے، سنت سمجھ لیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ بتائیے ایسا کیوں ہوگا؟ دین اسلام میں بہت ساری نئی نئی چیزیں، بہت سارے نئے نئے طریقے رائج ہو جائیں گے اور لوگ اسے سنت اور دین سمجھ لیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین میں داخل ہونے والی نئی نئی چیزوں کو، نئے نئے ریت اور رواج کو روکا نہ جائے، ٹوکا نہ جائے، بتایا نہ جائے، خبردار نہ کیا جائے۔ اس کے پیچھے یہی منشا ہو، اس کے پیچھے یہی منشا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین آسمانی ہے اور اللہ کے دین کے اندر ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم اور ایک ایک سنت کو جس طرح نقل کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اس کے خلاف اگر کوئی چیز دیکھتے تھے تو وہ بے چینی سے کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو تمہارے پاس ثبوت ہے، اگر ثبوت ہے تو پیش کرو، ورنہ نئی چیز کیسے رائج کی جا سکتی ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ ہی کے اندر خیر القرون کا ہی دور تھا، لیکن اس دور میں کوئی بھی بری چیز غالب نہیں ہو سکی، آئی تو اسے روک دیا گیا، اسے ٹوکا گیا، اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھے لوگ تھے، اچھے جذبے سے، کہیں بدعتیں برے جذبے سے نہیں کی جاتی، بدعتیں لوگ نیک جذبے سے نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ ہم کسی طبقے کے، کسی گروپ کے اخلاص اور نیتوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کرتے ہیں کہ جو کام نیکی سمجھ کر کے اور بدعت کے طور پر کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جذبہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر کے جہاں ہم احرام باندھتے ہیں، جو سرحد ہے احرام باندھنے کی مدینہ والوں کے لیے، آج ابیار علی کہا جاتا ہے، جوہفہ کہا جاتا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی ہی سے احرام باندھیں۔ آپ بتاؤ، جہاں سے احرام باندھنے کا طریقہ ہے، سنت ہے، آپ بتائیے مسجد نبوی اس سے اچھی نہیں ہے؟ روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب اس کے سوا مسجد نبوی اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کے 1,00,000 کے برابر ہے یا افضل ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے۔ اب مدینہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احرام مسجد نبوی سے باندھ لیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے مسجد نبوی سے احرام باندھ لو گے؟ آپ بتاؤ، مسجد سے باہر احرام باندھنا اور مسجد میں آ کر کے احرام باندھنا اور یہ جذبہ رکھنا اور یہ سوال کرنا، تو ظاہر سی بات ہے اس جذبے کے پیچھے اچھا خیال ہے، اچھا جذبہ ہی کہا جائے گا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کر کے انہیں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو نبی کے حکم اور طریقے کی مخالفت سے بچنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ نہ پکڑ لے۔ فتنہ اس طرح سمجھاتے تھے۔ آج اگر آپ بات کریں گے تو پہلے اپنے ہی لوگ کہیں گے کہ آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ سنت سے اختلاف، سلف کے طریقے سے اختلاف، بدعتوں سے اختلاف، یہ فتنہ ہے
یا بدعتیں اور سنت اور شریعت کے طریقے سے اختلاف کرنا یہ فتنہ ہے. ان کو فتنہ بتانا یہ فتنوں سے بچانے کی کوشش ہے. یہ فرض اور ذمہ داری ہے. دیکھیے آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرو گے جسے نبی نے نہیں کیا، وہ کام کیسے کرو گے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ نے روکا. کہا دنیا میں تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے. آخرت میں عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی. کیوں پکڑ آ جائے گی؟ کیا نبی کی سنت اور تعلیم اور طریقہ کافی نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی کا کام سمجھ کر کے اچھے جذبے کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے اچھے جذبے کے ساتھ کہ آیا وہ سنت ہے، آیا وہ طریقہ ثابت ہے. اگر ثابت نہیں ہے بچنا ضروری ہے، بچانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا تھا کہ دیکھیے پورا دین آزمائش ہے، پورا دین آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشوں کو بھیجتا ہے تاکہ اس طرح کی آزمائشوں میں آدمی کھڑا ہو کر کے نکل جائے. کھڑا ہوتا ہے کیسے آدمی؟ ایک ایمان والا جب کچھ آلائشوں سے اپنے ایمان کو گدلا کر لیتا ہے، جب اس کے ایمان کے ساتھ کچھ غیر ایمانی چیزیں آ جاتی ہیں، جب اس کی سنت والی زندگی میں کچھ غیر سنت داخل ہو جاتی ہیں، تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اس فتنے سے بچایا جائے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو آگ میں تپا کر کے سونے کے ساتھ جو کچرے ہیں اس کو جلا کر کے سونے کو خالص بنا دینا، یہی فتنہ ہے. ایمان والی کی زندگی میں جتنے بھی گناہ، جتنی بھی برائیاں آتی ہیں ان کو اس فتنے کے دور سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ فتنے سے اپنے آپ کو، اپنے دین اور ایمان کو خالص کر لے. آپ بتائیے اگر ایمان والوں کو یہ بات نہ بتائی جائے، بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں دینی، جماعتی، اجتماعی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، کہ کہیں کسی کو نہ ٹوکا جائے. تو آپ بتائیے کہ اگر نہ ٹوکا جائے بدعتوں سے تو آپ بتائیے اس سے بڑا جرم تو میں نہیں سمجھتا کچھ اور بھی ہے. سماج میں ایمان والوں کو اگر ان کے ہاں کہیں شرک آ گیا، ان کے ہاں کوئی بدعت آ گئی، ان کے ہاں کوئی گناہ پایا جاتا ہے، اگر اس سے نہ روکا جائے، ٹوکا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دینداروں کے یہ دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ان پر حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید ہے. معروف وہ ہے جس کا حکم موجود ہے شریعت میں. سب سے بڑا منکر شرک اور بدعتیں ہیں، اور اس کے بعد جتنی معصیتیں ہیں یہ سب منکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. ان کا اصل سپورٹ کیا ہے؟ ان کا اصل سپورٹ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو، ایمان والے اپنے بھائیوں کو، ایمان والیاں اپنی بہنوں کو، ایمان والے مرد عورتیں ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. جو چیز منکر ہے اس کو منکر بتانا ضروری ہے. منکر کہتے ہیں جس کا ثبوت نہ ہو، منکر کہتے ہیں جس کا وجود نہ ہو، جس کو لوگ جانتے نہ ہو، شریعت جس کو جانتی نہ ہو. آپ بتائیے یہ میلاد النبی کے نام کی عید یہ منکر ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ چھلن ہے غیروں کی نقل کر کے، لیکن اسے دین بنا کر کے کیا جاتا ہے، دین بنا کر کے کیا جاتا ہے. اس لیے وہ عید، وہ تہوار اپنوں کے ہاں ہو یا غیروں کے ہاں ہو، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کے ہے تو اس سے خبردار کرنا، اس سے دوری بنانا، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اس لیے فرض ہے کہ تہوار اپنے بھی ہوں گے
تو عبادت سمجھ کے کیے جاتے ہوں گے. کتنا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے عید میلاد النبی کے منانے کے لیے یا جشن میلاد کے لیے، کتنا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، بے پناہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. قربانی دینے کے لیے، مال کے خرچ کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اور بڑی جد و جہد اس کے پیچھے کی جاتی ہے. تو جو جد و جہد نیکی اور کار ثواب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے وہی عبادت ہے. اور عبادت کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جسے اللہ پسند کرتا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ عبادت ہے. وہ عبادت ہے. ہم جسے عبادت ٹھہرا لیں وہ عبادت نہیں ہے. ہم جسے دین ٹھہرا لیں وہ دین نہیں ہے. مان لیجئے دین ٹھہرا لیا گیا، دین کی حیثیت دے دی گئی کسی ایک امام کی تقلید. کہا واجب ہے، یہ واجب ہے امت کے اوپر کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کی جائے مسلمان رہنے کے لیے. آپ بتائیے، اسے دین بنا دیا گیا. اور دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارا دین جو اسلام کے طور پر میں نے پسند کیا ہے، میں نے اسے کمپلیٹ کر دیا ہے اپنی وحی کے ذریعے. وہ قرآن میں موجود ہے، وہ سنت کے ذخیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اسوہ حسنہ میں موجود ہے. بہت آسان، بہت سمپل سا مسئلہ ہے. اگر سمپل سا مسئلہ نہیں ہوتا تو ہر عام و خاص کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے ایسا ضابطہ واضح نہیں دیا جاتا کہ جسے آسانی سے آدمی سمجھ لے. بہت آسانی سے سمجھنے کا فارمولہ دیا گیا. فارمولہ یہ دیا گیا کہ تمہارے دین میں تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو بتاؤ کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو وہ نہیں بتایا گیا ہوگا تمہارے دین میں؟ بتایا گیا ہوگا. اور اگر آدمی یہ گمان کرے تو بھٹک جائے گا، شبہات میں پڑ جائے گا. شبہات میں پڑنے سے بچنے کے لیے آدمی کو صراحتوں پہ رہنا ضروری ہے. آپ کو پچھلے خطبے میں میں نے بتایا تھا کہ آپ دیکھیے سلف کی غیرت کتنی تھی. سلف کی غیرت، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نبی کی سنت سے کوئی ثبوت پیش کر دیں، آپ کا قول و فعل کوئی پیش کر دیں اور اس کے مقابل میں کوئی کہہ دے کہ حضرت ابوبکر صدیق کائنات نے ایسا کہا ہے، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے ایسا کہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پتھر نہ برسیں ایسے لوگوں پر. کتنے حوالے لوگ دیتے ہیں اور انہی حوالوں پر لوگ چلتے ہیں اور انہی حوالوں کی بنیاد پر جن مسائل کے حوالے سے وہ ریفرنسز دیتے ہیں ان کو دین کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خبردار کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو جائیں گی امت کے اندر کہ لوگ اسے سنت سمجھ کر کے کریں گے. آپ بتائیے، ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی مطلب ایک میجارٹی جو عید میلاد النبی مناتی ہے، کیا اسے دین سمجھ کے نہیں مناتی؟ دین سمجھ کر کے مناتی ہے، کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کے مناتی ہے. یہ اسی قبیل سے ہے جس قبیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو جائیں گی جس کو لوگ دین سمجھ لیں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اصول پر رہنا ہے. اصول کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمانی ہے، فطری ہے. اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے دین کی حیثیت دے کر کے اس میں داخل نہیں کر سکتے. کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، کوئی چیز اس میں سے نکال نہیں سکتے، کوئی چیز نہیں نکال سکتے. اور یہ جو ماحول ہے، یہ ماحول ہر ایک کی آزمائش کا ماحول ہے، ہر ایک کے لیے آزمائش کا ماحول ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک بنا دیتا، سب کو ایک بنا دیتا. لوگ اختلاف ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے.
لوگ الگ الگ دھڑوں میں الگ الگ گروپوں میں بٹتے ہی نہیں. یہ ماحول جو پیدا ہوا یہ بندے کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی پر رہتا ہے یا سچائی کے خلاف. جو حق نہیں باطل ہے اس کی وکالت کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے جب آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اختلاف یہود و نصارہ میں 72 فرقوں تک پھیلا ہوا تھا, اور آپ نے فرمایا میری امت کا اختلاف 73 فرقوں تک پھیل جائے گا. 73 فرقوں تک یہ اختلاف امت کا ہوگا. یعنی آپ کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہود و نصارہ سے زیادہ اختلاف میری امت کرے گی. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں 72 لوگ 72 فرقے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہوں گے, ہٹ گئے ہوں گے, راستے سے بہک گئے ہوں گے. یہ بہکے ہوئے لوگ ہوں گے. اس میں ایک فرقہ, ایک جماعت ہوگی جو حق پر اور صحیح راستے پر ہوگی. آپ بتائیے, یہ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بات آپ نے بتائی ہے. یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے, معلوم ہونا چاہیے. ہر مسلمان تک یہ بات اور یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ امت میں اختلاف کثرت سے ہوگا, امت میں اختلاف کا وجود کثرت کے ساتھ ہوگا. امت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے اختلاف امت میں پائے جاتے ہیں ان میں 72 اختلاف اگر غلط ہے اور ایک طریقہ حق ہے اور سچ ہے تو اس طریقے کی وہ فکر کرے. اس کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے یہ عذر صحیح نہیں ہے, یہ فیل ہونے کا راستہ ہے کہ آدمی فیل ہو گیا امتحان اور آزمائش میں کہ وہ یہ کہہ دے کہ جتنے طریقے ہیں سب صحیح ہیں. امت میں یعنی امت محمدیہ کے طریقے صحیح ہیں یا اسی طرح سارے انسانوں میں جتنے طریقے ہیں عبادتوں کے اور اسی طرح مذاہب کے سب صحیح ہے, سب کو صحیح ٹھہرا دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دین حق اور اس کے سوا جو دین اور طریقے ہیں ان کو باطل کیوں کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں واپس فاتحانہ داخل ہوئے اور اللہ کے گھر سے بتوں کو نکالا گیا. اللہ کا گھر بیت اللہ بتوں سے آباد کر دیا گیا تھا, جو اللہ کی توحید کا سب سے بڑا مرکز اور اللہ کی توحید کے سارے مراکز کا قبلہ و کعبہ ہے. اس میں وہاں بتوں سے پورے اللہ کے گھر کو اور اللہ کے گھر کعبہ کے ارد گرد یعنی تک 360 بت تھے. وہاں آپ نے جو سبق دیا امت کو وہ سبق یاد رکھنے کا ہے. آپ نے سبق دیا جال حق و زہق الباطل. اگر کسی بھی دل کے کسی بھی کونے میں اگر یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی حق ہو تو آدمی کو گمراہ اور آدمی کے کفر کے لیے کافی ہے. بت پرستی کے مذہب کا حق ہونے کا کوئی بھی خیال دل کے کسی گوشے میں پیدا ہو جائے تو کفر کے لیے کافی ہے, کیونکہ یقین ضروری ہے. یقین ضروری ہے دین پر, اور دین اسلام کے سوا, دین توحید کے سوا جتنے دین اور ادیان اور دھرم اور مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں, جاہلیت ہے. یہ یقین اگر دل کی جڑوں میں نہیں ہوگا تو آدمی کا دین معتبر نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, ایسے ہی سنت کے مقابل میں جو بدعت ہوگی, بدعت کے اعتبار سے اگر یقین نہیں ہوگا کہ بدعتیں گمراہی ہیں, بدعتوں کی جگہ جہنم ہے, تو آدمی بدعتوں کے تئیں نرم ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا بدعتوں کے تئیں. نرم ہونے کا مطلب یہ کہ بدعتیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں, بدعتیں اس کے گھر میں آ سکتی ہیں. آپ بتائیے, اسلام اتنا غیرت دینا چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں, ان کو آزادی ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے, چاہے تم حق پر چلو یا باطل پر. اسی امتحان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آزاد بنایا ہے. لیکن کہا کہ ایک مومن اتنا غیرت مند ہوگا کہ اگر باطل عقیدے اور مذہب کے کہیں میلے لگتے ہوں گے, کہیں ان کے چڑھاوے اور بجاوے ہوتے ہوں گے, تو آدمی وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرے گا. کہا وہاں اللہ کی تم عبادت بھی نہ کرو, ذرا بھی شبہ نہ پیدا ہو کہیں سے کسی ایسی جگہ سے خیر کا جہاں خیر کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیڑ کو کٹوا دیا تھا جس پیڑ کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان حدیبیہ، یعنی حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی آپ نے، ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا یہ تھا کہ کچھ لوگ جا کر کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے لگے کہ یہ وہ پیڑ ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے تھے، جس کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی، تو کٹوا دیا، کہا اس پیڑ کو کٹوا دو۔ کیوں کٹوا دو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت لی تھی، تو یہ تصور پیدا کرنا کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے کوئی تبرک اور خیر حاصل ہوگا، یہ خطرناک ہے۔ اتنا اہتمام وہ کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے، اور اسی اہتمام کا نتیجہ تھا کہ صحابہ میں جب لوگوں نے تسبیح گننے کے لیے کنکریوں کو استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی طریقہ ہے جو تم نے نکال لیا؟ لیکن آج آپ دیکھیے تسبیح انگلیوں پر گننے والے کتنے ہوں گے اور تسبیح مالوں پر گننے والے کتنے ہوں گے، اور صورتحال امت کی کیا ہوگی کہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی اس طور پر ٹوکنا کہ لوگوں تک یہ میسج جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا اپنی صحابیات کو مخاطب کر کے ان کے واسطے سے ساری امت کی ماؤں بہنوں کو کہ تم غافل نہ ہو جاؤ، تم انگلیوں کے پوروں پر تسبیح گنو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انگلیوں کے پوروں پر گنو۔ پیارے نبی یہ طریقہ اپناتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں، خواتین کو کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں پر تم تسبیح گنو، یہ انگلیوں کے پور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ان پر تسبیح گننے پر گواہی دیں گے۔ اتنا اہتمام وہ کرتے تھے کہ جب اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ آیا تو سوال انہوں نے کر لیا کہ نبی کے طریقے سے کیا آپ نے جو طریقہ نکالا ہے بہتر ہے؟ کتنا درد ہے، کتنی فکر ہے، کتنا احساس ہے کہ کسی طرح نبی کی سنت اور دستور جو ہے آپ کی زندگی کا اور آپ کی سنت کا وہ کسی طرح بدلا نہ جا سکے، بدلا نہ جائے، اس پر اتنی نظر وہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، ہر مسئلے میں ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے، ہر مسئلے میں نظر رکھے، اور بہت موٹا سا قاعدہ ہے، بہت موٹا سا قاعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جو میں نے نہیں کیا، ہر وہ کام جس کو کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا، اگر وہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو جو کچھ کہے آدمی، جو کچھ کرے آدمی، اس کے پیچھے اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ یہ نیکی کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھے کیا پیارے نبی نے وہ عمل کرنے کو فرمایا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور کیا جاتا ہے تو باطل ہے۔ اسی لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، آج اس کے لیے اسی لیے ہمیشہ علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف کہتے تھے عبادتوں کے لیے رات بھر آدمی بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، رات بھر تہجد پڑھے، اس سے زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ ایک گھڑی تعلیم سیکھے، علم سیکھے اور تعلیم دے۔ کیوں؟ تعلیم اور علم کے ذریعے جب آدمی مضبوط رہے گا تو بدعات اور شبہات اس کو شکار نہیں کر پائیں گی۔ آج امت کے اندر جہالت عام ہے، صحیح دین کا علم نہیں ہے، اس لیے بدعتوں کا شکار بنانا اور بدعتوں کی راہ پر ان کو چلانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سے بچنے کا طریقہ علم ہے۔ آج کتنا علم سے لگاؤ ہے، اگر کوئی درس کا حلقہ ہے، حدیث کی کوئی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کا کوئی تعلیم ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے وقت کا ایک بڑا حصہ بلا وجہ گزر جاتا ہے، ہم حلقوں میں نہیں بیٹھتے، ہم پڑھنے کی خود کوشش نہیں کرتے، تو صحیح دین ہمارے پاس صحیح دین کا علم ہے، ہم جذبہ بھی اچھا رکھیں گے تو بھی ہم خطروں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ دین پر چلنے کے لیے جہاں صحیح جذبہ اور اخلاص کی ضرورت ہے وہیں سنت کے طریقے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف جو عمل کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بدعتوں کا سیزن ہے، یہ تہواروں کا سیزن ہے۔ تہواروں کے سیزن میں ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کو ان کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ ہمارا ملک ایسا ہے جہاں کروڑوں معبودوں کی بھکتی ہوتی ہے، کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی یہاں پوجا ہوتی ہے، اور ایسے ہی کثرت کے ساتھ یہاں تہوار ہیں۔ تہوار جتنے ہیں ہر مذہب کی عبادت ہیں، عبادت کے طریقے ہیں،
ہم کسی مذہب کے عبادت کے طریقے کی کبھی تائید نہیں کر سکتے، کبھی پسند نہیں کر سکتے. ہم ان کے خلاف ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنا سکتے جس سے حق ان کو ہو، جس سے ایسا لگتا ہو کہ ہم انسلٹ ان کی کرتے ہیں، جس سے ایسا لگتا ہو کہ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کو گالی میں شمار کیا جاتا ہو. لیکن ایسا کوئی طریقہ اپنا نہیں سکتے. لیکن یہ طریقہ ہم اپنائیں گے، یہ طریقہ ہمارا حق ہے، یہاں کا دستوری حق ہے، ہمارے ملک کا سمویدھانک حق بھی ہمیں ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلنے کے لیے آزاد ہیں، دوسرے مذہب سے ہم دوری بنانے کے لیے، دوسرے طریقے سے الگ تھلگ رہنے کے لیے بھی ہم آزاد ہیں. اس لیے کسی کے تہوار کو پسند کرنا اس معنی میں بھی صحیح نہیں ہے کہ ہمارے تہوار پر، عید پر کوئی ہمیں مبارکباد دینے آتا ہے، ہماری سوئیاں کھانے آتا ہے اور ہمارے لیے بڑے بڑے ہورڈنگ اور بورڈ لگاتا ہے. تو ہمارے لیے میرے بھائی یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تہوار حق ہے، ہمارا تہوار اللہ کی توحید اور کبریائی کے مظاہرے کا تہوار ہے، اور دوسروں کے تہوار اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کی بندگی کے تہوار ہے. اس لیے دونوں کا فرق بھی سمجھنا ضروری ہے. کسی کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو کسی بھی طرح سے کسی کے تہوار کو پسند کرنا، سپورٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا. اور اگر کہیں ایسے حالات بنتے بھی ہوں تو آدمی کبھی بھی دل سے اسے پسند نہ کرے، اور نہیں پسند کر سکتا. ایمان والا کبھی نہیں پسند کر سکتا اگر وہ جانتا ہے کہ اسلام آسمانی ہے، اسلام کے مخالف جتنے طریقے ہوں جاہلی طریقے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے. فتنوں کے ماحول میں، اپنے اس پیارے ملک کے ماحول میں جہاں حالات بہت غلط رخ پر، فتنے کے رخ پر جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور غیروں کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بلا کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، بلا کسی کا انسلٹ کیے ہوئے، انہیں اپنے اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے ان کے تئیں اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. ملک میں امن و امان قائم ہو، ملک میں حالات بہتر ہوں، اور اسی طرح ملک اور پوری دنیا جو کورونا وائرس سے، یعنی کووڈ-19 سے جو اتنی زیادہ متاثر ہے، خوف زدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ساری دنیا کو اور اپنے ملک کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نکالے، اور ہم سب کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین اللہ تعالیٰ دلوں میں ہمارے بٹھائے. میرے بھائیوں، یہ جو سبق ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے ہم خود اس سے سبق لیں کہ دنیا ناپائیدار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو سنو، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا میں دھوکے میں ڈال دے کہ تم دین سے دور ہو جاؤ اور دنیا تمہیں شکار کر دے، اور جبکہ دنیا کا کوئی اعتبار نہیں. یہ سبق میرے بھائیوں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے، دین خالص پر اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے رکھے، اور دین کے سوا جتنی بے دینی کی چیزیں ہیں، چاہے امت میں ہوں، چاہے امت کے باہر دیگر کمیونٹیز میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.